آیت نمبر 17 والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عبادی۔ آگے آیت نمبر 20 کے اختتام تک وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اوپر والی آیات سے ان کا تعلق یہ ہے کہ پیچھے آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ عبادی میں عباد کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اپنے بندوں کو اپنی طرف نسبت کر کے کہا کہ مجھ سے میرے بندو تم ڈرتے رہو۔ اب یہاں جو نسبت کی گئی، ویسے تو سارے انسانیت ہی اللہ کی مخلوق ہے، اس اعتبار سے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، بحیثیت تخلیق تو ساری مخلوق ہی اللہ کی پیدا کردہ ہے، تو سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں عبادی میں تخصیص کی ہے، تمام انسانیت میں سے کچھ بندوں کو خاص کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ہیں، مطلب شیطان کے نہیں ہیں، میرے کسی مخالف کے نہیں ہے، تو میرے بندے یعنی جو موحد ہیں، اور موحد کا معنی پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہو کہ موحد کامل کیا ہوتا ہے؟ جو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو، مکمل دین کو مانتا بھی ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ تو اب ضرورت یہ تھی کہ ان کی کچھ ایسی علامات بیان کر دی جائیں جس سے مزید واضح ہو جائے کہ عبادی میں کون لوگ داخل ہیں۔ عبادی میں یعنی اللہ کے بندوں میں، عباد اللہ میں کون سے لوگ داخل ہیں، ان کی کچھ نشانیاں، ان کی خصوصیات، ان کی کوئی علامات۔ تو 3 علامات ان کی یہاں خاص طور پر بیان کی ہیں، ذرا دھیان سے۔ پہلی فرمایا کہ الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ۔ 2 علامتیں، پہلی یہ ہے کہ عباد اللہ وہ ہے کہ اجتنبوا الطاغوت، جو طاغوت سے بچتے ہیں، طاغوت سے۔ طاغوت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے سرکش، ہر سرکش، لفظ سرکش کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، سر کا معنی سر ہوتا ہے، کش کا معنی سر کھینچنا، سر کھینچنا۔ یہ آپ سمجھ لیں اس کا پس منظر، پرانے زمانے میں بیل ہوتے تھے جو کنویں پر جوتے جاتے تھے، ہلوں پر جوتا جاتا تھا ان کو، تو وہ کنویں پر پانی نکالنے کے لیے جب ہلوں پر جوتا جاتا تو ان کے گلے کے اوپر، گردن کے اوپر سے جو ہے نا ایک ڈالا جاتا تھا، اس کو جوا کہتے تھے، پتہ نہیں پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ تو بیل کیا کرتے، گردن نیچے کر کے سر کھینچ لیتے تھے اس سے، تو اس سے لفظ سرکش مستعمل ہوا ہے اردو میں، سر کھینچنے والا۔ تو اللہ کی اطاعت کی رسی سے جو سر نکال لے اسے بھی سرکش کہا جاتا ہے، اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تو طاغوت یعنی طاغوت سے بچتے ہیں۔ اب اصطلاحی طور پر طاغوت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے نکالتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے کھینچتے ہیں۔ شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اپوزیشن میں ہے، وہ بھی انسان کو اللہ کی اطاعت سے کیا کرنے والا ہے؟ نکالنے والا ہے، کھینچنے والا ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنا نفس، خواہشات نفس بھی طاغوت ہیں جو اللہ کی اطاعت سے بندے کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز طاغوت میں داخل ہوگی جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے کھینچے اور نکالے۔ تو وہ انسان کے اپنے نفس بھی ہو سکتا ہے، خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، اور طاغوت سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور طاغوت سے مراد معبودان باطلہ
اور ان کی پیروی کی دعوت دینے والے لوگ، وہ بھی اسی میں کیا ہے؟ داخل۔ مثلا اس زمانے میں جو بتوں کے پجاری تھے، جو مندروں کے بڑے ہوتے تھے، رکھوالے، وہ پجاری بھی تو بتوں کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ غیر اللہ کی طرف دعوت دینے والا کوئی بھی ہو، وہ طاغوت میں کیا ہے؟ داخل ہے، چاہے وہ کسی عالم کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ عالم تو نہیں ہو سکتا، عالم کی شکل میں ضرور ہو سکتا ہے اگر غیر اللہ کی طرف وہ دعوت دینے والا ہے۔ تو بہرحال طاغوت سے جو اجتناب کرتے ہیں، فرمایا پہلی علامت اللہ کے بندوں کی، عباد اللہ کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ طاغوت سے بچنے والے ہیں۔ طاغوت سے یعنی ہر اس چیز سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں جو انہیں اللہ کی اطاعت سے نکال دے، اللہ کی اطاعت سے۔ اب طاغوت کے اس معنی کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں آج کل فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا، مال و دولت کی ہرس، دنیا کی ہرس، دنیا کے کام کاج، اور ہمارے دور کی تو بہت ساری چیزیں، موبائل، سوشل میڈیا، ڈرامہ، ٹی وی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کی اطاعت سے کیا کرنے والے ہیں؟ نکالنے والے۔ ڈرامے کا تازہ ایپیسوڈ لگا ہو تو بیویاں نماز کے لیے نہیں اٹھتی، کھانا بنانے کے لیے نہیں اٹھتی کہ قسط کیا ہو جائے گی؟ مس ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندہ دیکھ رہا ہو ڈرامے کا لمبا ایپیسوڈ، مزہ ہو تو کہتے کوئی نہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وقت پڑا ہے۔ یہ طاغوت ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس معنی کے اعتبار سے طاغوت ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے بندے کو کیا کرنے والے ہیں؟ کھینچنے کے والے ہیں اور دور کرنے والے۔ تو عباد اللہ وہ ہے جو طاغوت سے کیا کرنے والے ہیں؟ بچنے والے، طاغوت سے اجتناب کرنے والے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت سے دور کرے، اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے، اللہ کی عبادت سے کیا کر دے؟ غافل کر دے، وہ طاغوت کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اور دوسری علامت بیان فرمائی ہے کہ فرمایا انابو اللہ، ظاہر ہے جب طاغوت سے اجتناب کرنے والے ہیں تو وہ اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر معاملے میں اور ہر وقت، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ہر وقت، ہر حال میں، چاہے مصیبت کی حالت میں ہے یا خوشحالی کی، تندرستی ہے، بیماری ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، کوئی بھی حالت ہو، وہ ہر وقت اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع۔ ان کا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور نہیں ہوتا، اللہ کی یاد سے دور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر ان کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ درمیان میں ان کا انجام بیان کیا کہ لہم البشریٰ فبشر عباد، فرمایا انہیں خوشخبری دے دو، اور اگلے جملے میں فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کس چیز کی ہے وہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تیسری علامت، میں نے شروع میں بتایا کہ عباد اللہ کی یہاں کتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں؟ 3۔ تیسری علامت فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، توجہ سے فرمایا کہ عباد اللہ وہ ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی بات کو دھیان سے، توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات کو، ہم جتنا دنیا کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اتنا اللہ اور رسول کی باتوں کو دھیان سے نہیں۔ مولوی بیان کر رہا ہو اور وہ دھواں دھار تقریر والا خطیب بھی نہ ہو، بات قرآن و حدیث کی کر رہا ہو تو نیند آ رہی ہوتی۔ مولوی بھی ہمیں وہ پسند ہے جو دھواں دھار تقریر کرے یا کم از کم سریلی راگ، نہ تو گانے کی کٹ ہو، ساتھ سون چھون بھی ہو، دھن بھی ہو، تو وہ مزہ دیتی ہیں، وہ ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ وہ جتنا یہ داڑھی منڈے نعت خانوں کو سنا جاتا ہے اتنا کسی بڑے عالم کو بھی نہیں سنا جاتا، اتنی توجہ سے کسی بڑے عالم کو بھی نہیں سنا جاتا۔ مزہ نہیں آیا، مزہ کوئی خطیب ہونا چاہیے دھواں دھار بیان کرے،
وہ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں نا دھواں دار تقریریں یا راگ کے انداز میں خطیبوں کی لذیذ میٹھی آواز میں سریلی، اب وہ تو کانوں کی لذت کے لیے ہوتا ہے، دل کی لذت کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو کانوں کی لذت کے لیے ہوتا ہے۔ بڑا شاندار بیان، مزہ آ گیا، وہ تو چسکی کے لیے، کانوں کا چسکا ہے بس، اس کی لذت کے لیے سن رہے ہیں۔ ورنہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کسی سے بھی دین کی بات سن لے، اللہ اور رسول کی بات وہ سن لے تو وہ اس کو توجہ سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں۔ اور صرف دھیان سے سننا کافی نہیں ہے، دھیان سے سننے سے مراد، میں نے بتایا کہ دھیان تو دھواں دار تقریر پر بھی ہوتا ہے، دھیان تو سریلی آواز والی تقریر پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں توجہ سے سننے سے مراد، دھیان سے سننے سے مراد ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اللہ اور رسول کی بات جو بہترین ہے، تمام باتوں میں سے سب سے اچھی بات ہے، فرمایا اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی وہ کیا کرتے ہیں، صرف توجہ سے سنتے۔ اگر توجہ سے سنا جا رہا ہے مگر پیروی نہیں ہے، پیروی تو وہ صرف کانوں کی لذت کے لیے ہے، وقتی طور پر وقت پاس کرنے کے لیے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ گانا سنا اور کچھ دیر کے لیے دل بہلا لیا، میوزک سنا اور دل بہلا لیا۔ اتنی ہی اوقات جو ہے بیانات کی، سریلی تقریروں کی یا دھواں دار تقریروں کی رہ گئی، ادھر سے سنا اور ادھر دوسرے کان سے نکال دی۔ ورنہ عباد اللہ جو ہوتے ہیں، چونکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ظاہر ہے جب اللہ کے بندے ہیں تو اطاعت اور فرما برداری کی بات تو انہوں نے لینی ہے، جہاں بھی ملے، جس حال میں بھی ملے، بے سرا خطیبی کیوں نہ ہو، دھیمے انداز میں، دھیمے لہجے میں بات کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اثر ضرور قبول کرتے ہیں، دھیان سے سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ طلبگار ہوتے ہیں، اور جو طلبگار ہوتا ہے اسے سریلی آوازوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے دھواں دار تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات ملے اور میں اس کو اپنے عمل کے اندر کیا ہے، لے آؤں۔ تو یہ تین علامات بیان فرمائی ہیں، تین علامات بیان فرمائی ہے، اور آگے ان کا وہ خوشخبری بیان کی ہے، ان کے لیے جزا بیان کی ہے۔ فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، جن میں یہ تین صفات پائی جائے، جن لوگوں میں یہ تین صفات پائی جائے، فرمایا ان کے لیے دو خوشخبری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے جن کے اندر یہ تین صفات پائی جائے۔ اور دوسری خوشخبری فرمایا ہم اولو الالباب، عقل والے بھی یہی ہے، ہم اولو عقل والے بھی یہی ہیں۔ یہاں حصر کیا ہے، اولئک کا بھی جمع کے لیے آتا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور ہم ضمیر بھی کس کے لیے ہے، جمع کے لیے، تو یہ حصر کیا ہے، فرمایا یہی ہدایت والے بھی ہیں اور یہی عقل والے بھی، اس کے علاوہ باقی دماغ والے تو ہو سکتے ہیں، ذہن والے تو، مگر عقل والے نہیں ہو سکتے۔ حقیقی عقل مند وہی ہے جن کے اندر یہ تین صفات کیا ہے، پائی جائے، وہی عباد اللہ ہیں، اور ان کے لیے یہ دو خوشخبریاں ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جن میں یہ تین علامات ہیں وہی ہدایت پر ہیں، وہی عقل والے، اس کے علاوہ باقی گمراہ بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، اور بھئی اگر مفہوم مخالف لے لیں، اس کے برعکس لے لیں تو یہی بنے گا۔ اللہ نے فرمایا یہی عقل والے ہیں جن میں یہ تین صفات ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ماں سوا یہ تین صفات نہیں ہے تو وہ عقل والے، عقل سے خالی ہیں، اور دماغ تیز ہو سکتا ہے، ذہین ہو سکتے ہیں، مگر عقل والے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات ابھی عباد اللہ کی
تین صفات بیان کی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب عباد اللہ کی وضاحت آ گئی تو عباد الشیطان تو خود بخود کیا ہو گئے؟ واضح کہ تین صفات ہیں، طاغوت سے بچتے ہیں، جو طاغوت سے نہیں بچتے وہ عباد الشیطان ہے، وہ عباد اللہ میں داخل۔ اور دوسری صفت بیان کی کہ ہر حالت میں، ہر وقت، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، جیسے اوپر آیا ہے کل والے سبق میں کہ وہ مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر خوشحالی میں، تندرستی اور صحت میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو وہ عباد اللہ کی بجائے وہ کس میں داخل ہیں؟ عباد الشیطان میں، وہ شیطان کے بندے۔ اسی طرح تیسری صفت بیان کی کہ وہ اللہ اور رسول کی بات توجہ سے سن کر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ اور رسول کی بات بے دھیانی سے سنتے ہیں، بے توجہی سے سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے اس کے برعکس اگر کسی میں صفات پائی جاتی ہیں تو وہ عباد اللہ نہیں ہے، وہ عباد الشیطان ہے۔ تو ان دونوں فریقوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایک طرف تو ہے عباد اللہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بھی فرما رہے ہیں اور عقل والے بھی فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ بے عقل ہیں جو عباد الشیطان ہیں، طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہے، عذاب میں مبتلا کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا آپ ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو جہنم سے، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو طاغوت کے پیروکار ہیں وہ خود اپنے لیے جہنم کو چننے والے ہیں، لہٰذا ان پر جہنم لازم ہو چکی ہے، آپ انہیں جہنم سے بچا نہیں سکتے۔ اب اللہ نے ان کے لیے جہنم کو لازم کر دیا، اب وہ ایسے ہی اعمال کریں گے جو انہیں جہنم تک لے جانے والے ہوں گے، لہذا وہ عباد اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ انہیں کبھی بھی جہنم سے واپس کھینچ نہیں سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، دوسری بات یہ پہلے گروہ جنہیں عباد اللہ کہا گیا ہے ان کے انجام کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت میں بھی ایسے محلات میں کہ جن کے اوپر نیچے کیا بنے ہوں گے؟ بالا خانے، اور ان کے نیچے سے نہریں کیا ہوں گی؟ بہتی ہوں گی۔ فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ پچھلے آیت میں ابھی فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں کیا ہوں گی؟ بہتی ہوں گی۔ نیچے سے نہریں بہنے کے دو مفہوم پہلے بھی میں کئی بار گزر چکا ہے، بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ زیر زمین پانی ان کے جنت میں کیا ہے؟ چلتا رہتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ نیچے سے بہنے کا مطلب یہ ہے کہ باغات کے بیچوں بیچ، محلات کے بیچوں بیچ نہریں گزرتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ اشکال کسی کو پیدا ہو سکتا تھا، بھلا جنت کے اندر نہریں اور محلات اور باغات کے نیچے سے نہریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے اگلی آیت میں اس کی تمثیل بیان کی ہے۔ فرمایا یہ تو آپ دنیا میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی اس کائنات میں بھی تم اس کا کیا کر رہے ہو؟ مشاہدہ۔ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، وہ پانی دو حالتوں میں زمین میں جمع رہتا ہے، ایک تو ظاہری حالت میں سمندر میں، ندی نالوں میں، نہروں میں، جھیلوں کی صورت میں زمین کے اوپر جمع رہتا ہے، اور دوسرا بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، زمین کے مسامات میں وہ پھر دوڑتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور پھر انسان اسی کو نلکوں کے ذریعے، نلوں کے ذریعے، بور کے ذریعے اسی کو کھینچتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ بارش کا ہی ہے، اگر بارش کئی سالوں کے لیے نہ ہو، کئی مہینوں کے لیے نہ ہو، تو یہ پانی کیا ہوئے؟ گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
خشک ہونا شروع ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بارشیں ہو جاتی ہیں، تو وہ بارشیں ندی نالوں کی صورت میں جیسے موجود رہتا ہے ان کا پانی، اسی طرح زمین کی مسامات کے اندر بھی جذب ہو کر وہ پانی زمین میں زیر زمین چلتا رہتا ہے۔ تو زیر زمین پانی کے ذخائر تو سائنس بھی مانتی ہے، انسان اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ آج تو نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے، زمین کے مسامات میں کہاں پانی ہے، کتنا پانی ہے، یہ سارے اندازے لگا لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نیچے سے نہریں بہنے کی نظیر اور مثال تو تمہارے سامنے کیا ہے، موجود ہے، کہ دنیا میں اس زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہریں کیا کر دی ہیں، جاری کر دی۔ بے نہیں، اسی طرح جنت کی نہریں بھی ہوں گی، وہ ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور زیر زمین بھی ہو سکتی ہیں، دونوں حالتوں میں۔ یہاں دنیا میں پانی کا جاری ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے نظیر پیش کی ہے کہ جنت میں بھی اسی طرح سے نہریں کیا ہوں گی، جاری ہوں گی۔ البتہ دنیا میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو پانی بارش کی صورت میں نازل کیا جاتا ہے، یہ بار بار خشک بھی ہوتا ہے، بار بار ختم بھی ہوتا ہے، پھر دوبارہ بارش کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مگر جو وہاں جنت میں ہوگا وہ کبھی خشک نہیں ہوگا، اس کے لیے نئی بارش برسانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کا جو پانی بارش کا نازل ہوتا ہے، چونکہ یہ خود ختم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، خشک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اس کا جو نتائج ہیں، اس کے ذریعے جو کھیتیاں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، ایک مدت کے بعد وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر جنت کے اندر جو پانی ہوگا، وہاں کی زمین میں جو پانی ہوگا، اس سے جو باغات اور کھیتیاں اگے گی وہ کیا ہوں گی، سدا بہار ہوں گی، وہ کبھی خشک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پانی کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی مثال وضاحت سے بیان کی ہے، فرمایا ثم یخرج به زرعا، کہ پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے، زمین جذب کرتی ہے اور اس زمین کے اندر کھیتی اگتی ہے۔ وہی کھیتی ایک موقع کے اوپر جا کر جب پانی سوکھنا شروع ہوتا ہے تو وہ بھی پیلی اور زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کو کاٹ کر گا دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے پانی کے اثرات ہیں کہ وہ خود خشک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، خشک ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگنے والی کھیتی، باغات اور پھل بھی کیا ہو جاتے ہیں، ایک حد تک خشک ہو جاتے ہیں۔ مگر جو جنت کا پانی ہے، نہ وہ خشک ہوتا ہے، نہ ہی اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے باغات اور پھل کبھی خشک ہوں گے، وہ بھی کیا ہوں گے، سدا بہار۔ پانی بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا اور باغات بھی کیا ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے۔ ہاں، ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اس میں نصیحت انہی کے لیے ہے جو عقل والے ہیں۔ اب ذرا اس آیت سے پچھلی آیت سے ملا کے دیکھیں کہ پچھلی آیت میں کس کو عقل والا کہا گیا، عباد اللہ کو، جن میں وہ تین صفات ہوں، اور فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھ کر نصیحت وہ حاصل کرے گا جو عقل والا ہے، جو کیا ہے، یعنی جو عباد اللہ ہے، نصیحت وہی حاصل کریں گے ان مثالوں سے۔ باقی جو عباد اللہ کے باہر ہیں، طاغوت کے بندے ہیں، وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل، اس لیے انہیں قرآن کی ضرورت بھی نہیں، رسول اللہ کی بات کی ضرورت بھی، اور شریعت کی بھی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تو خوف زدہ رہتے ہیں کہ اسلامی نظام آ گیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی، اور مثال میں کیا لاتے ہیں کہ بھی اسلام نافذ ہو گیا نا، سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسلام نافذ ہو گیا تو سب کی گردنیں اڑیں گی، سارے سنگسار ہوں گے۔ یعنی اسلام کو وہ تین چار جو حدود ہیں، سزائیں ہیں، ان کے اندر منحصر کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوف بٹھایا ہوا ہے کہ اسلام بہت ہی سخت نظام ہے۔ بھئی اسلام صرف ان چار حدود کا نام تو نہیں، نظام الہی تو مکمل طور پر جب نافذ ہوتا ہے وہ تو پوری تربیت کرتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، اور ایسا پرامن معاشرہ مہیا کرتا ہے کہ اس جیسا امن و امان کوئی اور نظام دنیا کا نہیں دے سکتا۔ بھی عورت بغداد سے چلے، دمشق سے شام سے چلے، مکہ تک زیورات سے لدی ہوئی ہو، اور اس دور کے جنگلوں اور بیابانوں کے سفر ہوں، تو کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، اسے کہتے ہیں اسلامی نظام۔
وہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور لوگوں نے حدود اللہ کو سامنے رکھ کر دیکھا اور کہا کہ اسلام تو بہت سخت نظام. بھئی نظام گندا تو یہ ہے کہ جس کے اندر سارے ننگے ہوئے کھڑے ہیں، سارے خائن بھی ہیں، سارے چور بھی ہیں، سارے بدنیت بھی ہیں، بد دیانت بھی ہیں. کوئی کسی کو دیانت دار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو اپنا مسلمان بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، مرنے کی دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. جبکہ نظام الہی میں تو یہ نہیں ہے، اسلامی نظام میں تو یہ چیز، وہ تو سراسر مسلمان کے لیے، انسانیت کے لیے وہ تو مفید ترین نظام ہے. وہ تو ہر ایک کے لیے مفید ہے اور ہر حالت میں وہ مفید ہے. جس خوفناک شکل میں اسلام کو پیش کیا جاتا ہے وہ اسلام نہیں ہے. آج پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، فیس بک کے اوپر ایک تصویر وائرل ہوئی ہے. افغانستان میں ایک بندہ پبلکلی، عام پبلک کی جگہ ہے، کوئی پارک ہے، ایسی جگہ سے پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا، شاپر جو ہوتا ہے، شاپر بھی سفید جو شیشے کی طرح سفید ہوتا ہے، پیسوں سے بھرا ہوا وہ ہاتھ میں لیے جا رہا ہے آرام سے، بے پرواہ ہو کے. بھئی آج کی بات کرو، اس دور کی، 1400 سال پہلے کی نہیں بات کر رہا، آج کے افغانستان میں جہاں بندہ بندہ ڈاکو تھا، ہر بندہ ڈاکو بنا پھرتا تھا، اس دور میں، گئے گزرے دور میں، وہاں ہلکے سے اسلامی نظام نافذ ہوا اور امن و امان کی یہ صورتحال ہے. امن و امان کی اس سے زیادہ امن و امان کی قابل اعتماد صورت کیا ہو سکتی ہے کہ عام لوگوں کے سامنے، جہاں لوگوں کی چہل پہل ہے، پبلک مقامات کے اوپر جو ہے اس طرح سے پیسوں سے بھرا ہوا شاپر کوئی لے کے نکل رہا، اور وہ بھی بے فکر. ہم تو کسی بینک سے اگر تھوڑی موٹی رقم نکلوا لیں تو رات کو 8-10 بجے کے بعد اس روڈ سے بھی آنا پریشانی سے خالی نہیں ہوتا. ہاں دن کو بھی نکلواتے ہیں تو پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، 2-4 بندے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، دن کے وقت بھی، دن کی روشنی بھی. تو وہ ایسے ہی عام لوگوں کے اندر سے گزر رہا ہے اور پیسے نظر آ رہے ہیں شاپر کے اندر سے. تو بھئی اسلام یا اسلامی نظام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک آئین اور قانون ہے، وہ تو انسانیت کے مفاد کے لیے، انسانوں کے لیے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے جو اس زمین پر امن و امان قائم کرنے کا اس سے بہتر نظام کوئی کائنات کے اندر نہیں. بھئی جس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، اسی خالق نے نظام بھی بنایا کہ اس نظام کے تحت زندگی گزارو گے تو آرام سے رہ کٹے گی. تو ظاہر ہے بنانے والے نے وہ نظام بنایا. بنانے والے نے، آج کوئی کمپنی گاڑی اگر نکالتی ہے، نئی گاڑی ایجاد کرتی ہے تو ایک ہدایت نامہ بھی پکڑاتی ہے ہاتھ میں. اس ہدایت نامہ پر اگر بندہ چلتا رہے تو اس گاڑی کو استعمال کرنا مفید رہتا ہے، زیادہ عرصے تک وہ گاڑی کارآمد رہتی ہے اور زیادہ ان ہدایات پر اعتماد کیا جاتا ہے. جی بنانے والے نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، گاڑی کو ایجاد کرنے والے نے یہ ہدایات کیا کی ہیں، تو یہ ہدایات بھی اس کائنات کو بنانے والے نے کیا کی ہیں، جاری کی ہیں. تو ظاہر ہے زیادہ قابل اعتماد کون سا قانون ہوگا، کون سی ہدایات ہوں گی، جو بنانے والے نے بھیجی ہے قرآن کی شکل میں، یا ہم انسانوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ لی ہے. یقیناً جو بنانے والے، کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف سے جو ہدایات ہمیں عطا کی گئی ہیں، حقیقت میں تو وہی قابل اعتماد، اور ہم انہیں چھوڑ کر دوسرے راستوں پر جا رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف 2 سال خلیفہ رہے، 2 سال. 2 سال کے عرصے میں صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کوئی صدقہ اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا تھا کسی کو، اور آ کر عمر بن عبدالعزیز کو کہا گیا کہ صدقہ لینے والے لوگ ختم ہو گئے، زکوٰۃ لینے والے لوگ کیا ہو گئے. بھئی یہ چھوٹا موٹا پاکستان بھی نہیں تھا، بلکہ
آپ کے ہندوستان سے لے کر اندلس، موجودہ کیا نام ہے، اسپین سمیت، یہ وہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ آبادی کے اوپر قائم ایک سلطنت تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کے کسی حصے میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کیا ہو گئے، ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اسلامی نظام یہ ہے، اللہ کے نظام کی برکت یہ ہے۔ تو زکاتیں اٹھا کے وہ لے آتے، بیت المال میں جمع کروا دیتے، لینے والا کوئی نہیں ہے، کہاں صرف کرے؟ جو لینے والے تھے وہ پہلے ہی لے کے کیا ہو گئے، امیر ہو گئے، وہ خود صاحب نصاب ہو گئے اور زکاتیں نکالنے لگے۔ اور ہمارے اتنے چھوٹے سے پاکستان میں روز بروز غریب بڑھتا جا رہا ہے، صدقے کے مستحقین۔ وہ تو وہ دور تھا 600 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ میں، وہ درخت، وہ جنگل آج بھی موجود ہیں، جو حکومت نے اپنے طرف سے اس لیے مقرر کر دیے تھے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ لینے والا مستحق فقیر نہ ملے تو ان درختوں میں سے کسی درخت سے جا کے کیا کر دیں، لٹکا دے مال، اور اوپر لکھ دیں کہ زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی مستحق لے جائے۔ آج بھی وہ درخت اور جنگل موجود ہیں، 600 سال بعد خلافت عثمانیہ میں یہ چلتا رہا کہ زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ملتے تھے، وہ درختوں پہ لٹکا کے آتے تھے اور لکھ کے لگا دیتے تھے کوئی لے جائے۔ یہ اسلامی نظام ہے، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام سراسر ایک نعمت ہے انسانیت کے لیے، احسان ہے۔ اسی وجہ سے ساری دنیا پروپیگنڈے کے زور کے اوپر اسلام کو روکنے پر تلی ہوئی ہے کہ یہ نظام آیا تو پھر ہماری شیطانی تو نہیں چلے گی، ہمارے طاغوت کے اڈے تو بند ہو جائیں گے، ہماری سرکشیاں تو کیا ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی۔ اس لیے ساری دنیا کتوں کی طرح بھونکتی ہے اسلام کے خلاف، اور اسلام کے خلاف نہیں بھونک سکتے تو مسلمان کے خلاف بھونکتے، مسلمان کے خلاف نہیں بھونک سکتے تو خاص اس کے خلاف بھونکتے ہیں جو اسلام کے محافظ علماء جنہیں کہا جاتا ہے، ائمہ اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں، اور کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہی کے وجود سے اسلام قائم ہے، اسلام کا تحفظ کرنے والے یہی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ پھر ساری دنیا بھونکتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے کہ یہ شدت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ایسے ویسے ہیں۔ اسی وجہ سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ طاغوت کے نظام چلتے رہے۔ طاغوت کا یہ نظام اگر نہیں چلے گا تو عالمی بینکوں کے جو شکم ہے وہ کہاں سے بھریں گے، ان کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ طاغوت کا نظام چلے گا تو ان کے پیٹ بھریں گے، ورنہ افغانستان سے کسی طاغوت کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، افغانستان کسی کا مقروض نہیں رہا، کسی عالمی بینک کا وہ مقروض نہیں ہے، نہ ہی انہیں کسی قرضے کی امید ہے، نہ لینا چاہتی۔ 50 سالہ جنگ کے بعد تباہ حال شدہ افغانستان آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور امن و امان میں ساری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اسلامی غیر اسلامی تمام ممالک میں پہلے نمبر پر ہے امن و امان کے حوالے سے، یہ یورپین اداروں کی رپورٹوں کے مطابق، مغربی کفری اداروں کی رپورٹوں کے مطابق وہ امن و امان میں پہلے نمبر پر ہے، کوئی دوسرا ملک اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ جو کل تک 50 سال تک وہ افغانستان جو جنگ میں تباہ حال، آج بھی اس کے جو ہے نا صحیح طور پر مکمل نظام بحال نہیں ہو سکا ہے، جو جنگ کی وجہ سے تباہیاں ہوئی، مگر امن و امان میں سب سے پہلے نمبر پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی کیا ہے، برکات، مگر وہ برکات اس لیے روکی جاتی ہیں، اور اس کا روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ پروپیگنڈا کرو اور بدنام کر دو۔ آج کل تو چلتا ہی پروپیگنڈا ہے، کوئی بکری کو کتا کہہ کے اس سے متنفر کر دیتے ہیں، اور کتے کو بکری کہہ کے اسے حلال بنا لیے جاتے ہیں۔ آج تو یہ چل رہا ہے، یہی صورتحال چل رہی ہے، ورنہ اسلام اور بندوں کے بنائے ہوئے نظام میں یہی فرق ہے جو بکری اور کتے کے اندر فرق ہے۔ یقین مانے کہ ہم کتے کو بکری سمجھ کے اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، جمہوریت، سیاست، فلاں جتنے بھی نظام ہیں کتے سے کم نہیں ہیں، مگر ہم اس کی پوجا میں لگے ہوئے کیونکہ ہم نے اس کو کتا نہیں بکری سمجھا ہوا ہے۔
اور جو حقیقت میں بکری الحلال ہے نظام الہی، ہم نے اس کو نعوذ باللہ پروپیگنڈے کی وجہ سے، دشمنوں کے اٹھائے گئے اعتراضات کی وجہ سے ہم نے اس کو غلط سمجھ لیا، برا سمجھ لیا، تو نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔